بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ساتھیوں اور پیارے ناظرین، خوش آمدید، بخیر راغلے۔ میں ہوں ملک ارشد اور آپ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر کی نشریات دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، خصوصی پروگرام امن سب کے لیے، امن کی پکار آپ کے لیے لے کے حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا جو موضوع ہوتا ہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی ہوتا ہے، اور اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز نے، یعنی مجلس ادیان عالم پاکستان نے۔ اور مجلس ادیان عالم پاکستان پچھلی 2 دہائیوں سے دامے درمے سخن قدمے، یعنی ہر حوالے سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو، مختلف عقیدے کے لوگوں کو قریب لایا جائے اور اس ماں دھرتی کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، ان کو فیتھ فرینڈز کہا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ فیتھ فرینڈز موجود ہیں، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں، ان کا پہلے تعارف کرواتے ہیں اور پھر مذہبی ہم آہنگی اور دوسرے موضوعات کے اوپر بات چیت ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر خدیجہ عزیز صاحبہ، آپ بے نظیر یونیورسٹی پشاور میں جو ہیں تو پروفیسر ہیں اور اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جی۔ تھینک یو جی، بڑی مہربانی۔ جی جناب، ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت موجود ہے پرویز اقبال صاحب۔ آپ کا تعلق جو ہے تو مسیحی مذہب سے ہے، یعنی کرسچن ہیں، کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، فیتھ فرینڈ ہیں، مذہبی لیڈر ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لے کے آئے جی۔ جناب ان کے ساتھ موجود ہیں جی حسن فاروق صاحب۔ حسن فاروق صاحب جو ہیں تو نوجوانوں کے نمائندے ہیں، PCWR کے جو ہے سرگرم رکن ہیں اور ارباب علم و دانش ہیں جناب، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ بڑی محبت سر آپ کی کہ آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ لوگوں کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو کیسے قریب لایا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے متنازع جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں ان کا حل کیسے نکالا جائے، اور لوگوں میں جو ہے وسائل کی مساوی تقسیم کیسے کی جائے، یہ موضوع ہے جی۔ اس موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ سے کویشچن کروں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ مذہبی ہم آہنگی ہے کیا چیز؟ اس کو سمپلیفائی کر کے ذرا بیان کریں، اور اس کے علاوہ جو تنازع کھڑے ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اکیڈیمک ایکٹیویٹی میں موقع دیا ہے کہ میں بات کروں، اور اس حوالے سے جو بہت ہماری معاشرے کے لیے ایک اہم ٹاپک ہے، اس پہ ہم لوگ جو ہے آج ڈسکشن کریں اور میں اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ مذہبی ہم آہنگی یعنی مذاہب کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنا۔ اس کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اختلاف ہو، اختلاف رائے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہر چیز میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، ہر چیز میں اتفاق ہو، ایک بات پہ متفق ہو ہم، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کرے۔ میں سمجھتی ہوں کہ احترام جو ہے وہ معاشرے کی وہ اہم بات ہے یا وہ اہم خوبی ہے ایک انسان کی، جو مذہبی ہم آہنگی کے لیے لازمی ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کیا جائے۔ یہاں پہ آپ نے بات کی کہ پرامن معاشرے، تو اگر دیکھیں تو معاشرے میں زیادہ تر جو بحث بن جاتی ہے یا جو لڑائی کا یا انتشار کا سبب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اگلا جو بات کر رہا ہے وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سننا جو ہے، ایک دوسرے کو سننا، آپ اپنی بات کریں، میں اپنی بات کروں، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات کے ساتھ آپ کا اتفاق ہو۔ تو معاشرے میں بہتری کے لیے اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرنا اور ایک دوسرے کے سننے کو مذہبی ہم آہنگی۔ پھر آپ کی طرف آئیں گے جی پرویز اقبال صاحب۔ آپ جو ہیں تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت کرسچینٹی کو نا، تو یہ بتائیے گا جی کہ مسیحیت جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ کس طرح سے مل کے رہیں، امن بقائے باہمی کس طرح سے ہو، اور محبتوں کے دیے کیسے جلائے جائیں؟ بات یہ ہے کہ مسیحت در حقیقت امن کا درس دے رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اپنے منہ مبارک سے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ محبت اپنے پڑوسی سے رکھ۔
اور یہی الفاظ جو ہے قرآن پاک میں بھی ہیں. پڑوسی کا حق جو ہے، اگر میں پڑوسی اس کو سمجھوں کہ پڑوسی کون ہے، ضروری نہیں کہ میرے دائیں بائیں جو رہتا ہے وہ میرا پڑوسی ہے. جی جی میرا ہر وہ پڑوسی ہے جو میرے نزدیک ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر میں پشاور میں رہتا ہوں تو پبی والے بھی میرے پڑوسی ہیں، نوشہرے والے بھی میرے پڑوسی ہیں. اس طرح لاہور میں جو پنجاب ہے وہ بھی میرا پڑوسی ہے. اور چھوڑیں میرے ساتھ جو ادھر ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، وہ میرے پڑوسی ہیں. کیوں نہ میں ان سے وہ محبت کروں جو میں اپنے آپ سے رکھتا ہوں. بہت اچھا. جب میں محبت کروں گا تو پھر یہ چیزیں میرا خیال ہے فساد جو ہے، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. تو مین چیز جو بتا رہا ہوں وہ مسیحت میں لفظ محبت ہے. ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھو جیسے میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت رکھیں. واہ واہ زبردست جی، بہت خوب. اس موقع پہ مجھے ایک شعر یاد آیا غلام محمد قاصر کا. آپ فرماتے ہیں کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا. تو آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. حسن کی طرف چلتے ہیں. جی حسن، آپ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات آپس میں ٹینشن بھی ہو جاتی ہے، مختلف مذاہب کے مطلب ہے کہ ملتے جلتے بھی ہیں، تو کچھ تنازعات سامنے آتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے آپ حل کرتے ہیں، اور PCWR کا پیچھے آپ کے ہاتھ ہے، کیسے آپ کو گائیڈ لائن ملتی ہے کہ بھئی ان مسائل کو کس طرح سے حل کیا جائے؟ ملک صاحب، ایک چیز تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مسائل آتے رہیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مسائل کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہر چیز میں آپ صرف نوجوانوں کو قصور بھی نہیں دے سکتے. پھر نوجوانوں کی ہم نے کیٹیگریز بھی نہیں بنائی. چھوٹے بچے 10 12 13 سال یہ بھی جوانوں میں آ رہے ہیں آج کل. پھر 20 سال کا بچہ، 25 سال کا لڑکا، یہ تمام الگ الگ ایک اس سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے PCWR میں یہ سیکھا کہ عمر کے لحاظ سے کون سی باتیں کس گروپ کے سامنے کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، کہاں پہ کون سے حالات ان کے سامنے ایکسپوز کرنے اور کون سے نہیں کرنے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو یہ نظریاتی بحثیں ہوتی ہیں، یہ جب پڑھے لکھوں کے درمیان ہوتی ہیں تو یہ ترقی کا باعث بنتی ہیں. اور جب یہ ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں کہ جن کا ان سے تعلق نہیں ہوتا، صرف جذباتی وابستگی ہوتی ہے، وہاں فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو جہاں کی چیز ہے وہاں پہ نہ رکھی جائے یا وہاں پہ نہ ہو تو وہ فساد کا باعث بنتی ہے. ہمارے نوجوان چونکہ ہم بھی ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے نوجوان کو کچھ خاص دیا بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آج کا نوجوان 6ٹھی کلاس سے سٹریس اور ڈپریشن میں آ جاتا ہے اور اسی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹس میں بھی ڈپریشن اور سٹریس میں ہوتا ہے. گھر آتا ہے تو اڑنیش دو، بجلی گرانا دو، AC وہ لگاؤ، AC بند. وہ ایک ہوتا ہے. کھیلنے کو آپ میدان نہیں دے رہے، اس کے پاس اور کچھ ہے نہیں، تو آپ کے پاس رہ دے کے اس کے پاس کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ واقعتاً فساد کا باعث بنتی ہیں. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی بات آپ کر رہے تھے، تو سوشل میڈیا یہ بھی ایک زمانے میں ختم ہو جائے گا. پھر کوئی نیا ایک آئیڈیا آئے گا. بالکل. ایک زمانے میں ہمارے یہاں ٹی وی دیکھنے پہ پابندی تھی. بالکل. ٹی وی بنا ہو رہا ہے ہر ٹائم، اور جس گھر میں ہم علماء کہتے ہیں کمپور کی ٹی وی، اس پہ کتابیں میں نے دیکھی کہ ٹی وی کے مطلب گناہ ہے اور یہ. پھر اور ٹی وی سے پہلے جائیں تو یہ رسالوں کے اوپر کہتے تھے، فلانے کے پاس رسالے نکلے اور ناول پڑھے ہوئے تھے. یہ چیزیں ہر زمانے میں جاتی جائیں گی. انٹرٹینمنٹ اپنی شکل تبدیل کرتے جائے گا. ہم بنیادی طور پہ ایک چیز میں لیک کر رہے ہیں. ایک تو ہم زندگی کا انداز بہت لیٹ اپناتے ہیں. دوسرا جو زندگی کا انداز اپناتے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا، مستعار لیتے ہیں. اس وقت جس طرح کا لائف سٹائل ہمارے ہاں چل رہا ہے اور جو گیجٹس ہم یوز کر رہے ہیں، یہ اس علاقے کی اپنی پیداوار نہیں ہے. تو ہم نے ماڈرنائزیشن تو لے لی لیکن اس کی بنیادی اخلاقیات نہیں لے سکیں کیونکہ وہاں کی پروڈکٹ ہے. یہاں پہ جب اخلاقیات بنیں گی تب تک وہاں پہ کچھ اور آ چکا. تو ہم کنزیومر سوسائٹی کے اندر مختلف جو پروڈکٹیو سوسائٹیز ہیں ان کے ایشوز الگ ہیں، کنزیومر سوسائٹی کے ایشوز الگ آتے ہیں. تو چیز یہ کہ جو ہمارا سوچنے والا طبقہ ہے، جو اہل فکر ہے، وہ ان معاملات کو دیکھ نہیں رہا. فلاں چیز بند کر دیں، فلاں چیز سینسر کر دیں. آپ نہیں کر سکتے. اب بچوں کے ویڈیوز پہ وہ کہتے ہیں سینسر کر دیں. تو 80 سے پہلے جب سینما تھا آپ اس کو سینسر نہیں کر سکتے. لوگ 12 بجے جا کے چھپ کے آتے تھے، دیواری پھلانگ کے آ رہے تھے. نہیں کر سکتے آپ ان چیزوں کو. ریگولرائز نہیں ہو رہی، اخلاقیات کا کوئی ایک پیمانہ نہیں آ رہا.
تو بنیادی ضرورت جو اس چیز کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اہل فکر بیٹھیں اور یہ جو لائف سٹائل ہمارا چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر غور کریں اور ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کے آئیں. بدقسمتی سے تھیسس بھی نہیں لکھے جا رہے ہیں. اصل آپ نے فوڈ فار تھاٹ ہمیں دے دیا, ایک نئی سوچ, ایک نیا زاویہ, ایک نئی راہ جو ہے متعین کر دی. اس پہ میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر صاحبہ, یہ مساوی تقسیم جو وسائل کی ہوتی ہے, مثال کی بات ہے جابس میں کوٹا ہوتا ہے مختلف, بعض اوقات جو ہے تو ہمارے جو دوسری مطلب ہے کہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی جو ہیں تو وہ محروم رہ جاتے ہیں. تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ سب کو ان کا حق ملنا چاہیے اور وسائل کی تقسیم جو ہے مساوی ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے PCWR ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اچھا جی, دیکھیے میں سمجھتی ہوں نا کہ جو انسٹیٹیوشن ہے یا تعلیم ہے, سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کی مقاصد کیا ہے. مقصد جو ہے تعلیم کا یا انسٹیٹیوشنز کا, اداروں کا, جتنے بھی ہیں, ان کا یہ ہے, یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسے ذمہ دار شہری پیدا کریں جو اپنی سوسائٹی میں اپنا ایک کردار ادا کر سکیں. اب یہ جو میرٹ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ مساوی تقسیم جو ہے وہ ان انسٹیٹیوشن میں یا سرکاری اداروں میں یا چاہے یہ مذہب کے حوالے سے ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بین المذاہب اور بین المسالک کے علاوہ یہ اس میں بھی ہے کہ جس طرح ہم نے کہا ہے نا کہ سر نے کہا ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھیں تو ان سے بھی محبت کرے, اور KP سے تعلق رکھے ان سے بھی محبت کرے, اور جس علاقے سے بھی ہو تو یہ ان میں بھی. اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے جیسے حسن نے کہا ہے کہ اہل فکر بیٹھیں اور وہ ایک فارمولہ, ایک پالیسی بنائیں اس پالیسی کے مطابق. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے آلریڈی جو ہمارے پاس ایک فارمولہ بنا ہوا ہے بھی, وہ میرٹ ہے کہ میرٹ جو ہے میرٹ پہ اس کو ڈالنا جائے. اچھا, اب یہ جو ہے نا کہ میرٹ پہ لوگوں کو, اب فار ایگزامپل میں اب بتاؤں کہ مسلمانوں کے پاس زیادہ اگر اپرچونٹیز آ گئی ہیں اور وہ سارے کے سارے میرٹ پہ آ گئی ہیں, تو اس وقت تو الحمدللہ پشاور کے حوالے سے اور PCWR کی آپ نے بات کی کہ وہ کیا پلیٹ فارم جو ہے وہ دے رہے, تو پشاور یونیورسٹی میں 100 سیٹس جو ہے وہ میرٹ کے علاوہ جتنی بھی اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی طلباء ہے ان کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں. اور یہ PCWR میں پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کو ایک ٹائم ملا تھا جب وہ وائس چانسلر تھے, تو انہوں نے اس چیز پہ بڑا اچھی طریقے سے وہ کام کیا, اور انہوں نے 100 سیٹیں جو ہے وہ پوری یونیورسٹی کے لیے اس کے علاوہ, یعنی جو میرٹ پہ ہو, اس کے علاوہ ان غیر مسلموں کے لیے الگ کر دیے, اسپیسیفائی کر دیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ PCWR کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں جو مساوی تقسیم کے لیے بہتر طور پہ سامنے آ رہی ہیں. 2% مائنارٹی کوٹا جو ہے تو اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور بہت سارے جو ہیں تو مختلف نوجوان جو ہیں ان کو تو ایڈمیشنز مل رہے ہیں. اس کے علاوہ نوکریوں میں بھی جو تھا تو یہ کوٹا ڈارمنٹ تھا, اور اسی وجہ سے PCWR نے جب یہ شعور و آگاہی کا سفر جو ہے شروع کیا تو بہت سارے ایسے نوجوان تھے کہ جا کے انہوں نے اس کوٹے کو ایکٹیویٹ کروایا, اور آج ماشاءاللہ وہ اچھی پوسٹوں پہ ہیں. پرویز اقبال صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر, یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں, مسجد ہے, کلیسا ہے, گرجا ہے, مندر ہے, یہ ہماری عبادت گاہیں جو ہے تو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سے ہم کتنا کام لے سکتے ہیں دلوں کو جوڑنے کے لیے؟ بہت اچھی بات کی ملک صاحب آپ نے. دراصل اگر ہم مسجد کو یا چرچ کو صرف اسی پرپس کے لیے استعمال کریں کہ یہاں جانا ہے, عبادت کرنا ہے اور خدا کو راضی کرنا ہے, تو خدا کا بھی ایک قانون ہے, خدا کے بھی کچھ احکامات ہیں کہ وہ رب العالمین ہے, رب المسلمین. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں جب ہم مندر میں, گردوارے میں, مساجد میں, چرچز میں ہم اپنے دیگر جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے حسن صاحب, میرا خیال ہے 3-4 سال پہلے ان کو میں نے انوائٹ کیا ایک چرچ میں, اور وہاں اس میں سارے مذاہب کے لوگ موجود تھے. کرسچنز کے علاوہ جو زیادہ تر اس میں تعداد تھی وہ ہمارے مسلم علماء کی تھی, بے شک مفتی صاحبان کی تھی, اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے. اور اسی طرح میں بھی, انہوں نے بھی ہمیں انوائٹ کیا
مدرسے میں گئے، ہم دارالعلوم میں گئے، اور وہ ایک خوف جو ہوتا ہے کہ یار مسجد میں وہ جو ہے وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اور یہ میں حیران ہو گیا کہ میں مسلمان کیوں نہیں. اتنا پیار ہمیں مسجد سے ملا. جب علماء اکرام آئے چرچ میں تو اس طور سے وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ اس طرح عبادت کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا. اور پھر مندر میں بھی گئے، پنڈت صاحبان سے انہوں نے باتیں کی، گردوارے میں بھی گئے، وہاں پر گرنتھی صاحبان تھے، اور محبت جو ہے وہ پھیل رہی تھی. اور پھر وہ کچھ خدشات جو تھے مذاہب کے درمیان وہ دور ہو گئے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم محبت پھیلا سکتے ہیں. یہاں سے اگر محبت نہ پھیلے تو یقین مانے میری اور آپ کی جو ذاتی کاوش ہے وہ بے سود ہے. صحیح بات ہے. آپ کا نقطہ سامنے آ گیا کہ جناب ہم نے دلوں کو جوڑنے کے لیے اپنی مذہبی جو درسگاہیں ہیں یا عبادت گاہیں ہیں ان کے دروازے کھولنے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے. اچھا، آپ کی طرف آتے ہیں. وہی تھاٹ پرووکنگ سوال جو تھا نوجوانوں کے حوالے سے جو آپ نے ایک خاص نقطہ بیان کیا تھا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسی سے پھر شروع کریں. سوشل میڈیا بھی بیچ میں آ گیا، بہت ساری چیزیں تھیں. دیکھیں، ہمارا جو مستقبل ہے تو وہ تو انہیں بچوں کے اب ہاتھ میں. بالکل. ان بچوں میں ایک گروپ ہے جو اس وقت 25 سے 30 سال یا 20 سے 30 سال کے درمیان ہے. یہ زندگی کا وہ حصہ ہے کہ انہوں نے اب سنبھالنا ہے یہ چیزوں کو. ہم دو چیزوں میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں معاشرے کے اندر امن کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ ان بچوں کو یہ فرق سمجھانا ہوگا. معاشرے کو چلانے کے لیے ایک ہوتی ہے قانونی ضرورت کہ آپ کے جرائم وغیرہ وہ کیسے کنٹرول ہوتے ہیں، اور وہ سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں. دوسرا ہمارا ہے اخلاقی تربیت. اخلاقی تربیت یونیورسل ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتی کہ میں ان کے ساتھ اچھائی کروں گا اور ان کے ساتھ نہیں کروں گا. اچھائی کا سب کے لیے اچھائی ہوتی ہے، برائی سب کے لیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اخلاقیات یا اچھائی جو ہے یہ بھی تقسیم ہو گئی ہے کہ یہ میرے علاقے کا ہے، ان کو میں چلو کچھ کر دیتا ہوں، یہ فلاں کا ہے یا فلاں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی کر لیں گے یا رکھ لیں گے. ہمارا یہ جو علاقہ ہے، ہماری پہچان ہی اخلاقیات تھیں. پشتون یا جو کے پی کے اس طرف کے لوگ ہیں، یہ تو اپنی اخلاقیات اور مہمان نوازی پہ مانے جاتے تھے. کچھ عرصے سے ہم وہ چیز ہار رہے ہیں، بھلا بیٹھے ہیں. اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ ہماری اچھائیوں کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک چیز اچھی ہو تو وہ نتائج کے اعتبار سے بھی ایسا ہو. آپ دیکھیں گے ہم مختلف ادوار میں بڑی اچھی باتیں سمجھا کے ہمیں کچھ میدانوں میں نکالا گیا تو اس کے نتائج برے آنے لگے. جنریشن ہے نا جی، یہ کسی کی بات نہیں مانتی. یہ ان کو اگر کہیں دن کے وقت آپ جو ہے تو کام کرو، وہ رات کے وقت کام کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ صبح کھانا کھاؤ رات کو کھاتے ہیں، آدھی رات کو تو یہ مطلب ہے کہ جو جنزی کا جو پرابلم ہے یہ یونیورسل اور انٹرنیشنل سا ہے. ان کو کیسے لائن پہ لایا جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاہب جو ہیں تو وہ ان کے مطلب دل و دماغ میں مذاہب کی تعلیم کیسے ڈالی جائے؟ جنزی کا کوئی قصور نہیں. مجھے ماں سے محبت ہے کہ ماں نے مجھے میری پیدائش سے بہت لمبی عمر تک اپنے قریب رکھا تھا. جنزی کی ماں ٹک ٹاک سے فارغ نہیں ہوتی. یہ بس آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. جنزی کا کوئی قصور نہیں ہے. صحیح. ہم اس کو اب ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل. ابا بھی اکاؤنٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اماں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. صحیح. جنزی بیٹھا ہوا ہے. ہمیں ماں کا دودھ پلایا گیا، جنزی کو باہر سے پاؤڈر لا کے پلایا جا رہا ہے. ہمیں کہتے ہیں باہر جا کے کھیلو. صحیح. جنزی کمرے کے اندر اس کو ریموٹ دے دیا گیا ہے، وہ کھیلو. نہ اس کی جسمانی تربیت ہو رہی ہے، نہ گروتھ ہو رہی ہے. ذہنی چیز پہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. 5 سال کا بچہ وہ دیکھ رہا ہے جو ہم شاید 20-25 سال بعد دیکھنے والے تھے. وہ سن رہا ہے کہ جو اس کو سننا نہیں چاہتا. وہ جان چکا ہے کہ جو اس کے لیے اس وقت ٹھیک نہیں ہے. جنزی کو اس وقت ایک مریض کے حیثیت سے ٹیکل کرنا ہوگا. اس کو وقت دینا ہوگا. اچھا، PCWR جو ہے تو وہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے مختلف ورکشاپس وغیرہ کرتا ہے، مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں. اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا ایجنڈا ہوتا ہے؟ یہی بین المذاہب ہمانگی ہوتا ہے یا اور بھی کچھ اس میں ہوتا ہے؟ وہ بہت مزے کی چیز ہوتی ہیں. بچے آتے ہیں، ہم ایک ایسے مقام پہ جاتے ہیں کہ جہاں عموماً موبائل سگنل نہیں ہوتے. ہم 2 یا 3 راتیں گزارتے ہیں، 3 دن گزارتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، مختلف خیال لوگوں کو بٹھاتے ہیں
اور کوشش کرتے ہیں کہ بحث مختلف چیزوں کے اوپر ہو تاکہ اپنے مزاج کا بھی سننا پڑے اور اپنے مزاج کے خلاف بھی سننا پڑے. پھر لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, اور پھر وہ لوگ کہ جو اس معاشرے میں کچھ نام بنا چکے ہیں وہ آ کے ان کی تربیت کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جس کو جینزی ہم کہہ رہے ہیں, یہ اگر مناسب طریقے سے ہینڈل کیا جائے نا, یہ آپ کو وہ کام 20-25 سال میں کر کے دے دیں گے جو ہماری پچھلے نسلیں 100 سال میں نہیں کر سکی. یہ اتنا تیار بھی ہیں, اکوپڈ بھی ہیں, بس صرف راستہ کھو بیٹھے ہیں اور مناسب طریقے سے ان کی رہنمائی نہیں. اب جینزی مساجد کی بھی بات لے لیں. جینزی اس وقت اس کو آگ کی تپش کتنی ہے اور آگ کی تپش کتنی نہیں ہے اس سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. جینزی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کون ہوا میں اڑ رہا تھا اور کس کے میز کے نیچے سے کھانے برآمد ہو رہے تھے. وہ ان چیزوں کو نہیں دے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی زندگی کے متعلق دین کیا دے رہا ہے, کیا تعلیمات دے رہا ہے, کیسے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ سب کچھ بتانا ہے وہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہے, ان کو اس کی زبان نہیں آتی. مسجد میں خطبے میں چونکہ خود خطیب بھی ہوں, تو بچہ کب آئے گا جب آپ عربی خطبہ شروع کریں گے یا نماز میں 1 منٹ ہوگا, وہ آپ کو سننے نہیں آتا. بالکل. لیکن یہیں بچہ کسی دوسرے صاحب کے کانسرٹ میں رات 4 بجے تک ناچے گا, کھڑا ہو کے, صحیح بات, پیسے بھی دے گا. تو اس کے مطلب کی چیز ہم وہاں لے کے نہیں آ رہے, ہم اس کی زبان نہیں سیکھ پا رہے ہیں. تو میں میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ ان کو میں اس وقت قصور نہیں دیتا. صحیح. ان کو بنانے والے لوگ بنے نہیں ہیں کہ ان کو بنا, اور یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے سر. اگر یہ ایسے ہی بڑے ہو گئے اور ایسے ہوئے تو آپ ذرا سوچیں کہ ان کے بعد کیا ہوگا. مطلب یہ کہ مدر پدر آزاد معاشرہ بن جائے گا, اور اس کو جو ہے کیٹر کرنے کے لیے سامنے جو ہے اس وقت PCWR ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہیں, آپ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, خواتین وہاں پہ مطلب بچیاں جو ہیں, نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, تو وہ وہاں پہ کبھی مثال کی بات ہے خدا نخواستہ ایسے مسائل کچھ پیدا ہو جائیں, کبھی کبھی مذہبی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کچھ, تو وہ ان مسائل کا پرامن حل کیسے تلاش کرتے ہیں آپ؟ اچھا جی, دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈیز اور ایک پروفیسر, اور پھر میں تعلیم سے وابستہ ایک ادارے میں ایسی ہوں کہ میں یونیورسٹی میں ٹیچر ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان چاہے عمر کی جس حصے میں بھی ہو, وہ خود کو ان کی لیول تک لانا پڑتا ہے. تو وہ پھر وہ نوجوان, اور اسپیشلی کیونکہ میں وومن یونیورسٹی میں ہوتی ہوں, تو ان خواتین سے میرا واسطہ پڑتا ہے جو کہ ابھی جو حسن جس چیز کی طرف بات کر رہے ہیں کہ ان کو وقت دینا. ابھی بھی یعنی بہت سارے ایسے میرے سامنے اسٹوڈنٹس میرے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 16, 17, 18 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن ہے, ہمیں انزائٹی ہے, ہمیں ڈپریشن ہے. ایک ہم جب سنتے ہوتے تھے تو ایک ٹائم تھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میں سنتی تھی اپنے بڑے سینئر لوگوں سے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے, ان کو BP ہے. ابھی 18 اور 20 سال کی بچیوں کو BP کا مرض ہونے لگا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ تربیت کے لیے ٹائم لوگ نہیں دے رہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کا سب سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حل کیا ہے, سلوشن کیا ہے, مکالمہ, گفتگو, دلائل. وہ دلائل کہ جس پہ چاہے وہ عقلی دلیل ہو یا علمی دلیل ہو, لیکن دلائل پہ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. بہت سارے لوگ جو ہے ایون اساتذہ کے پاس جو ہے وہ اب وقت وہ نہیں ہوتا, وہ پیپر ورک. میں اکثر HEC کی بہت سارے ڈاکومنٹیشن ورک سے میں اتنی وہ تنگ ہو جاتی ہوں کہ میں کہتی ہوں وہ کلاس کا جو فروٹفل ٹائم ہوتا ہے نا, جس میں ایک استاد کے ساتھ آپ اپنی یعنی سبجیکٹ کے بعد کچھ اپنی ذاتی ہیومن ٹچ ہوتا تھا, وہ جو ایک ماں باپ سے کہیں کمی رہ جاتی تھی وہ استاد کے ساتھ وہ شیئر کرتے تھے, وہ چیزیں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں. تو وہ کمی کو اگر اس چیز کی طرف توجہ, میں سمجھتی ہوں نا اس وقت جو سب سے پہلے چیز ہے نا کہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ مسئلہ آ رہا ہے, اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے. اسلام کے اندر جو ہے نا, اسلام کی جو آئیڈینٹیٹی ہے, بحیثیت مسلمان میں یہ کہتی ہوں کہ اسلام کی جو آئیڈینٹیٹی ہے وہ سافٹ کوڈز میں ہے. یعنی عدل ہے, احترام ہے, محبت ہے, دلیل کے ساتھ بات کرنا ہے. اچھا, نیگیٹو چیزوں کو ختم کرنا, غیبت, بغض, کینہ, حسد,
یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر، یعنی بغض کیا ہے، کینہ کیا ہے، انسان نے اپنے دل میں ویسے ہی کسی سے نفرت پال رہے ہیں اور پال رہے ہیں، اب اس کے دل میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس نے اس سے بدلہ لینا ہے. بعض ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں بدلہ بھی لینا ہے، موقع ملے تو بدلہ لوں گی. تو وہ بھی ایک غیر ضروری چیزیں ان نوجوانوں کے اندر پل رہی ہے. اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے نا، بعض اوقات جو ہے وہ میں اکثر اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی بات کر رہی ہوتی ہوں. ہماری یونیورسٹی میں خیر سے اکثر جو اس طرح کی سیمینارز ہوتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ پہ، یا جو اسلامک فرائیڈے سیمینارز ہمارے ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ پھر مجھے یہ بات جب سننے کو آتی ہے نا کہ اس میں نیا تو کچھ نہیں تھا، اچھا نئی بات تو کوئی نہیں تھی، لیکن میں کہتی ہوں یہ ریپیٹڈ کرنا، ریپیٹیشن جو ہے نا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات جو ہے وہ ایک انسان ابھی ریسنٹلی ایک ایکسپیرینس سے گزرا ہوتا ہے، اور اس کو جب وہ اسلام کے جو سافٹ کوڈز ہے اس کی ریپیٹیشن کی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک نئی بات بن جاتی ہے، کیونکہ اس نے ابھی ریسنٹلی ایک ایسے واقعے سے وہ گزر کے آیا ہوتا ہے. تو یہ اسلام کی بات یا کسی بھی مذہب کے، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی مذہب دنیا میں ایسا ہے جو نیگیٹیوٹی کی طرز دیتا ہو. بالکل ٹھیک ہے، اسپیشلی یہ جو ہماری اخلاقیات کی بات، جس کی میں سمجھتی ہوں نا کہ حسن کو میں ضرور اس کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ ہماری اخلاقیات سب کے لیے ایک جیسی، اس میں یہ نہیں کہ یہ اس کے لیے میرے ایسے اخلاق کو اس کے اندر تقسیم نہیں ہونی مسلمان کے لیے اور کرسچن کے لیے نہیں ہے، کرسچن کے لیے یا سب کے پھر لیے برابر ہے. اپنی کے لیے ہے، یہ صحیح میرا بات. رشتہ دار ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ میرے ساتھ اس نے فلاں جگہ پہ بڑی اچھی طریقے سے بات کی تھی، مجھے رسپیکٹ دی تھی، وہ احترام آدمیت سب کے لیے برابر ہے سب کے لیے. تو یہ اخلاقیات جو ہے نا یہ مسلسل بچوں کی ہم کریں گے تو نوجوانوں کے اندر یہ چیز. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے کہ یہ پی سی ڈبلیو آر اور آپ کی جو یونیورسٹی ہے مطلب بے نظیر شہید یونیورسٹی جو ہے، اور یہ بتائیں کہ یہ آپس میں کوئی پل کا کام کر رہے ہیں، کچھ کبھی کوئی ایسا سیمینار یا کچھ ایسے ہوا ہے کچھ ایسا؟ اچھا جی بالکل، بہت سارے ہمارے ایسے مواقع آئے ہوئے ہیں، کیونکہ فیمیل کی حیثیت سے میں ان کی وومن ونگ کی کوآرڈینیٹر کے ساتھ میں بڑا کلوزلی کام کر رہی ہوں اور ممبر ہوں پی سی ڈبلیو آر کی. تو اکثر مواقعوں پہ جو ہے وہ ہم یونیورسٹی میں یعنی کلائمیٹ چینج پہ، کیونکہ آج کل ایک بڑی ضرورت ہے اس چیز کے اوپر، تو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم کانفرنس کر چکے ہیں، بین مذاہب ہم آہنگی کے اوپر ہم کانفرنس کر چکے ہیں، جو دونوں انسٹیٹیوشنز کے درمیان جو ہے وہ بڑا ایک اچھا پل کا کام بھی ہے. اور ریگولر بیس پہ اب جیسے میں والنٹیئر ان کی میٹنگز جو ہوتے ہیں میں اٹینڈ کرتی ہوں، پھر وہ ان کی جو بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا، اور پی سی ڈبلیو آر کو جب سے جوائن کیا ہے 2012 سے، شاید یہ ہمارا پہلا کانفرنس تھا پی سی ڈبلیو آر کا، تو اس وقت میں ایک والنٹیئر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پی سی ڈبلیو آر کے ساتھ قاری روح اللہ مدنی صاحب کے ساتھ، پروفیسر ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کے ساتھ، منو صاحب کے ساتھ، بلکہ وہ بنیادی وہ تھے نا، وہ لوگ تھے انہوں نے اس لیا چیز تھا، کا انیشیٹو انہوں نے لیا تھا. جی. تو ایسے بہت سارے اور ہماری پروفیسر یونیورسٹی سے تھے اور انہوں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا تھا. تو اس وقت سے والنٹیئرلی ان کے ساتھ کام کرنا، اور اب ریگولر بیس پہ ہماری جو اس وقت شہید بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے، ایکٹنگ وائس چانسلر، وہ انہوں نے ہمیں اس وقت، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ افیئر کی ڈائریکٹر تھی، تو انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے مواقع ہیں. ماشاءاللہ ہم دونوں آپ جو ہے تو اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہیں، اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہیں، تو یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی. آپ سر آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ یہ کرسچینٹی جو ہے اور اسلام کی تعلیمات آپس میں اخلاقیات کی، ایتھکس کی بہت زیادہ آپس میں ملتی جلتی ہیں. اگر دیکھا جائے نا جی تو اخلاقیات وہ یہ سچ بولنا، مطلب ہے کہ اسلام بھی ہمیں کہتا ہے، کرسچینٹی بھی کہتی ہے سچ بولو، ٹھیک ہے نا جی. ایتھکس کے حوالے سے وہ ہماری سب کی کامن ہے. تو آپ لوگ کس طرح سے یہ اپنے نوجوانوں کو مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں، اور ساتھ جو پی سی ڈبلیو آر کا تعلق ہے یہ کیسے جوڑتے ہیں آپ؟ پی سی ڈبلیو آر کا ایڈوائزری کونسل کا میں ممبر ہوں. اچھا. پی سی ڈبلیو آر نے اس سلسلے میں چرچز کے ساتھ اور ریلیجیس پلیسز کے ساتھ بہت اہم رابطہ کیا ہوا ہے، اور پی سی ڈبلیو آر ہی وقتاً فوقتاً
मुख्तलिफ़ चर्चिस से, मंदिरों, गुरुद्वारों, मसाजिद से इन बच्चों को लेते हैं और उन्हें अखलाकियात के लिए, जैसे अभी हसन साहब ने फरमाया, मुख्तलिफ़ हमारी वो ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और उसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इवन मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो तो अभी काफ़ी एज का है, तकरीबन 47 ईयर्स का होगा, तो उसको भी मैं PCWR में ले गया सही कि इधर से सीखो, क्योंकि मैंने भी इधर से सीखा है। सही। और अखलाकियात जो है, आपने फरमाया इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, तो ये दोनों मज़हब जो हैं ये नज़ूल हुए हैं और ये दोनों अल्लाह पाक की तरफ से हैं। बेशक। और जो अल्लाह पाक की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है, जी जी, उसमें तो अखलाकियात ही होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसमें दूसरों का एहतराम होता है। बिल्कुल। लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो मेन अखलाकियात जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है और मुआशरा नाकाम हो चुका है, वो है पेरेंट्स का। माँ बाप के पास वक्त नहीं है बच्चों के लिए। जैसे अभी हसन साहब ने फरमाया कि रिमोट है, बच्चा रो रहा है, ज़िद कर रहा है, मोबाइल ले दो, बेशक। ठीक है, और वो जो कुछ देखे मोबाइल पर, अखलाकियात वो मोबाइल से सीखेगा, उसमें वही चीज़ें सीख रहा है, वो जो ड्रामेबाजियाँ। और वो अक्सर, मैं दादा हूँ, मुझे भी वो ऐसी चीज़ें बता देते हैं, बाप को भी ऐसे वो झिड़क देते हैं। तो अखलाकियात के लिए सबसे पहले माँ बाप को कुर्बानी देनी है। सही। अगर वो बच्चों को अखलाकियात नहीं सिखा रहे और उनका ये ख्याल है कि ये स्कूल में जाएगा, मदरसे में जाएगा, चर्च में जाएगा, वहाँ से अखलाकियात सीखेगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। पहली दरसगाह जो होती है वो तो माँ की गोद होती है, जी। उसके बाद बंदे को नेचर सिखाती है, उसके बाद फिर असातिज़ा सिखाते हैं और फिर आखिर में जाके कानून जो है वो अच्छाई बुराई उसे बताता है। तो ये सिलसिला चलता है। आपकी तरफ आते हैं हसन, ये बताइएगा कि PCWR की कामयाबियाँ कुछ जो हैं तो वो हमें बताइएगा एज ए, मतलब कि यंग फेथ फ्रेंड, कि क्या आप देखते हैं। आपने तो मेरा ख्याल है जब से होश संभाला तो यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ PCWR, तो कुछ अचीवमेंट्स ऐसी जो हमें नज़र आनी चाहिए ताकि हम अपने नाज़रीन को बताएं कि यार ये हम अचीव कर चुके हैं। पहली अचीवमेंट तो आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। बेशक। आप ज़रा 2005-06 से पहले ये वाली बहस, ये मुकालमा ज़रा तसव्वुर करें, हो सकता था? बिल्कुल। ये गुफ्तगू हो सकती थी, हम इस तरह बैठ सकते थे। इन्होंने 2001-02 में वो जुर्रत की कि वो उस पर बहुत मुश्किल थी। क़िबला अयाज़ साहब, क़ारी रूहुल्लाह साहब, बिशप मनोहर अमल शाह साहब, चरणजीत सिंह साहब हो गए, ये विजनरी लोग थे। इन्होंने वक्त को देखा और उसके मुताबिक तैयारी की। बिल्कुल। फिर इन्होंने उस पर ये नहीं कि सिर्फ अपनी ज़ात से छोटी छोटी कोशिश की, वो शमा आगे लेके गए, दोस्त बनते गए। आज ज़रा देखें कि आज वो अमूमन ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी उम्र बड़ी कम होती है। जब तक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो चलती रहती है। इनको 20-25 साल हो गया और अभी तक माशाल्लाह से वो काम हो रहा है। बिल्कुल। फिर इसमें चूँकि हम मदारिस में भी काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी काम करते हैं, तो हमने बच्चों के अंदर तब्दीलियाँ देखी हैं। हमने बच्चों के सवालात तब्दील होते देखे हैं। हमने अक्सर लोगों से ये सुना है कि दा खुदेर खलकती मुंग तो पता ना, बैनुल मसालिक भी ये देखा है और बैनुल मज़ाहिब में भी ये देखा है। दूसरा, हमने ये समझा है कि डाइवर्सिटी या लोगों का मुख्तलिफ़ुल ख़याल होना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये ब्लेसिंग है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सीख सकते हैं। हमारा ये जो पेशावर का माशरा था, ये अपनी डाइवर्सिटी की वजह से मशहूर था। शहर हफ्ज़ ज़बान इसे कहा जाता था। लोग आते थे, लोग बैठते थे, मरकज़ था, आ रहे थे, जा रहे थे, काफ़िले की सूरत में आते थे, जाते थे। तो आपके पेशावर ने कितने आर्टिस्ट पैदा किए, कितनी आवाज़ें पैदा की, कितने सुर दिए। बिल्कुल। डाइवर्सिटी की वजह से बिल्कुल। नया सुनने को आ रहा है, नया देखने को मिल रहा है, नया सीखने को मिल रहा है, चलते गए।
وہ چیز ہم آہستہ نئی چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں ہمارا جو پشاور کا کلچر نا زیادہ تر یہ سینٹرل ایشیا سے امپورٹڈ ہے. اگر ہم جائیں نا جی مطلب ہے کہ وہ دیکھیں اف یو پیپ دا میٹر انٹو تو اس میں اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر یہی چیزیں جب آپ چلے جائیں تاجکستان چلے جائیں ان ممالک میں چلے جائیں آپ کو یہی کلچر نظر آئے گا. تو پی سی ڈبلیو آر نے اس میں بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ معاملہ چلایا. مشکلات آئی تھیں اور اب بھی شاید لوگوں کو محسوس نہ ہو. ایک تو اس چیز کے بارے میں ایک چیز واضح ہو جائے کہ یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس میں ہم بہت سارے ادیان ملا کے کوئی کام کر رہے ہیں. جو جہاں ہے جیسا ہے ٹھیک ہے. یہ غلط فہمی بڑی اچھی اس دن جو ہے تو قاری رول اللہ مدنی صاحب نے بھی یہ دور کی کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ مذاہب کو مکس کیا جا رہا ہے. بھئی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ اور دوسرے کو کیسے کہتے ہیں وہ اپنے کسی کو چھیڑو نہ اپنے کو چھوڑو نہ. بس اپنے مطلب اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنا چاہیے اور مل کے کام کرنا چاہیے. کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کرنی چاہیے. مذاہب کی تبلیغ کا بھی بہترین طریقہ اخلاقیات ہے. جی آپ بالکل. جی پروین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ یہ ہماری جو کرسچن بہنیں ہیں یہ بھی مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ اپنے بچوں کو اپنی جو ہے مطلب ہے کرسچینٹی کی تعلیمات اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور اسکولوں میں جانا مطلب ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کرسچن اسکولز ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں. بڑی اچھی تربیت وہاں پہ ہوتی ہے. تو کچھ آپ کی ویژن میں ہے کہ یہاں سے بھی تھوڑا سا مطلب پی سی ڈبلیو آر کی روشنی میں کام لیا جا سکتا ہے؟ بالکل لیا جا سکتا ہے اور لے رہے ہیں. پی سی ڈبلیو آر لے رہے ہیں. ہم نے کچھ اسکولوں میں بھی اپنے پروگرام کروائے, وہاں پر کامیابی ہوئی. کرسچن بچیوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو جو کرسچنز فیملی ہوتی ہیں جب بچیاں اللہ پاک دے دیتا ہے, ایک فیملی میں بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو میرا ذاتی ایک رائے ہے اور میں وہ بہت اس سے خوش ہوں. ابھی ایک بہت بیوروکریٹ ہیں, وہ میرے دوست ہیں, ان کے گھر پہلی بچی پیدا ہوئی تو میں ان کو مٹھائی کا ڈبہ لے گیا. اچھا. تو میں کہہ رہا آپ سے خدا بہت پیار کرتا ہے. کہتے ہیں, میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے آپ کو خدا نے بیٹی دی ہے. جس سے خدا بہت زیادہ محبت کرے اسے ایک گفٹ دیتا ہے اور اس کا نام گفٹ کا نام ہوتا ہے بیٹی. تو ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں وہ جب بچیاں پیدا ہو جاتے ہیں ان کا جو ایک بہترین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں پر وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں بیٹوں کی نسبت, انہیں اچھی ایجوکیشن کی طرف. اور پھر کوشش یہ کی جاتی ہے, آج کل تو بچیاں دوسرے ان میں بھی چلی گئی ہیں, لیکن کوشش یہ کی جاتی تھی کہ یہ ٹیچر ہوں, یہ نرسنگ پیشے میں چلی جائے, وہاں پر انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے دیکھیں ابھی ہمارے جو کرسچن جو مشنری اسکول ہیں ان میں داخلے کے لیے بہت جد و جہد کی مشکل سے ہوتا ہے, بہت مشکل سے, بالکل بڑے میرٹ پہ ہوتا ہے. ہاں جی. اور ایون ایک بچی کی وہ داخلے کے لیے بہت دور دور سے سفارشیں لانی پڑتی ہے اور پھر بھی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے وہ کوئی آسمان سے اسکول نہیں اترا, وہاں پر بچیوں کو اخلاقیات سکھایا جاتا ہے. تربیت جو ہے وہ انہی کے مذاہب کے مطابق کی جاتی ہے. جو مشنری اسکول ہیں وہ مشنری یہ نہیں ہے کہ وہ انجیل کی تعلیم دے رہے ہیں. مشنری اسکولوں میں جو ٹیچرز ہیں اسلامیات کے وہ زیادہ تر مسلم ہیں. بالکل جی, وہ پڑھاتے ہیں اسلامیات پڑھاتے ہیں. ابھی ہمارے جو اس وقت جو موجودہ اسکول ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے, اگر ایک اسکول میں 50 ٹیچر ہیں تو 50 میں 30 ٹیچر جو ہیں وہ مسلم ہیں, 20 ٹیچر جو ہیں وہ کرسچن ہیں. اور پھر وہاں پر قاری رولہ صاحب بھی آئے ہیں. جی جی بالکل. وہاں پر مذہبی پروگرام بھی ہوتے ہیں. زبردست جی, بڑا اچھا آپ نے جو ہے تو میسیج دیا. ڈاکٹر صاحبہ یہ تنوع جو ہے نا جی, جیسے ایک تو یہ تنوع میں یہ بھی آ جاتا ہے, مرد اور عورت بھی آ جاتے ہیں, مختلف مذاہب بھی آ جاتے ہیں اور مختلف مسالک بھی آ جاتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرہ جو ہے, ہم تو ایک نبی علیہ السلام کے دور میں بھی دیکھتے ہیں یہودی بھی تھے, کفار مکہ بھی تھے, بہت سارے, تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح بھی کی اور مل کے مطلب ہے کہ رہے مختلف جگہوں پہ مختلف مواقع پہ. پری پارٹیشن ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گھر ہندو کا ہوتا تھا, ایک گھر جو ہے مسلمان کا ہوتا تھا, تو بعد میں پھر بڑے مسائل ہو گئے. تو یہ تنوع جو ہے ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کتنا ضروری ہے جی؟
अच्छा जी, देखिए मैं समझती हूँ कि तनव्वु अल्लाह ताला को पसंद है, वाह, ये रंगारंगी जो है ये अल्लाह ताला को पसंद है। जबरदस्त। क्या हम नहीं समझ सकते, ये तो हमारी ईमान का हिस्सा है, क्या हम ये नहीं समझ सकते कि अल्लाह ताला चाहते तो हर चीज़ को एक ही रंग में पैदा वाह, कर लेते, क्या बात है। सारे लोगों को एक ही मज़हब पे पैदा कर लेते, सारे लोगों को एक ही कलर के पैदा वाह कर वाह, लेते। बहुत अच्छी बात। ये रंगारंगी, ये तनाव अल्लाह ताला को पसंद है, इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि इसको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ अंदाज में पैदा किया। जानवरों में देखें, उसमें भी यानी एक परिंदा है, एक परिंदे की भी 2-3 किस्म होंगे। इसी तरह इंसानों के अंदर भी मुख्तलिफ़ शक्ल सूरत। अब सोचें कि कितने हम आपस में कोई यानी वही 2 आंखें हैं, वही नाक है, वही वो एक मतलब एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। है, बिल्कुल। तो ये जो मुख्तलिफ नौ चीज़ें पैदा करना है ना, ये नेचर की खूबसूरती है। ये माशरे के लिए ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि माशरे में अगर इस तरह की चीज़ ना हो कि सफ़ेद ख़त्म हो जाए तो काले की पहचान कैसे वाह, होगी? अच्छी बात की आप। ठीक है, तो ये चीज़ें और कुरान में ख़ुद अल्लाह ताला ये बताते हैं कि ये जो आपके कबीले बनाए गए हैं, ये जो आपके शोबे बनाए गए हैं, ये सिर्फ़ इसलिए कि आप एक दूसरे को पहचानें, पहचान आइडेंटिटी के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। है। और कुरान की जो तालीमात है वो ज़्यादातर जो है वो एक माशरे की ख़ूबसूरती बनाने के लिए है। मैं समझती हूँ कि कुरान में 6666 आयतें हैं, उसमें बमुश्किल जो है मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 450-500 आयतें ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि ये काम करना है और ये नहीं करना, यानी अमर वो नहीं, जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि ये काम करना है और इससे रुक जाना है। और वो सारे काम करने वाले जो है वो भी माशरे की खूबसूरती के लिए है, और वो सारे काम न करना वो भी माशरे के खूबसूरती के लिए है, माशरे के अंदर इंतशार ना पैदा करने के। इसके अलावा जितनी बाकी आयतें हैं वो सिर्फ ये है कि उन लोगों ने ऐसे काम किए थे तो उनके साथ उनको ये मुश्किलात का सामना पैदा करना पड़ा, उनके साथ उनके किस्से हैं, कहानियाँ हैं, या फिर जन्नत और दोज़ख के बारे में डिस्कशन है कि अगर ये रास्ता आप अपनाएंगे, ये जो करने वाले हैं, तो इसका जो है एंड जो है वो जन्नत है, और जन्नत के अंदर ये खूबसूरती है। और ये ना करने वाला जो काम है, ये अगर आप करेंगे तो इसका अंजाम जो है ये दोज़ख है। तो इसका दोज़ख क्या चीज़ है, फिर उसकी इंट्रोडक्शन, तो ये सारी चीज़ें। तो ये जो माशरे की खूबसूरती के लिए सॉफ्ट कोड इस्लाम ने फराहम किए हैं, जिस पे मैंने पहले भी बात की कि ये सारी चीज़ें जो है ये बास टाइम हमें लगता है कि ये मज़हब है, जबकि कुरान जो है वो तो खूबसूरत माशरत को मॉडल करने के लिए, उसको तरतीब के साथ बयान करने के लिए ये चीज़ें हैं। तो आपके सवाल की तरफ मैं आती हूँ कि ये क्या इसकी ज़रूरत है या ये माशरे के लिए ज़रूरी है? मैं समझती हूँ अगर ये ज़रूरत ना होती तो कुरान इसकी तरफ तवज्जो ही ना देता। तो ये इसकी अहमियत है कि तनाव हो, रंगारंगी हो, लेकिन उसमें वही सॉफ्ट कोड्स, एहतराम हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो, एक्सेप्टेंस हो, सुनना है, डिसीजन आप अपना करें लेकिन सुने हर एक की, जो आपको ठीक लगे। जो शुरा है, मशवरे है, ये तो इस्लाम की बुनियादी जो तरबियत का अहम मराहिल है, तो वो है। तो अगर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए तो मैं समझती हूँ कि माशरा जो है वो बड़ा खूबसूरत बन सकता है और अमन के गहवारा बनेगा। बड़ा ज़बरदस्त आपने जी इसको बयान किया। मैं हसन की तरफ जाऊँगा। हसन साहब, ये जो है तो डॉक्टर साहबा ने तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर जो है दरिया को कूजे में बंद कर दिया, बड़े अच्छे अंदाज से वो किया। मगर इसके देखें ये नेरंगी जो है ना जी, हम कभी सवात या मतलब शुमाली इलाका जात की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ भी नेरंगी है ना जी। कहीं पे आपको दरिया का पार्ट छोटा नज़र आता है, कहीं बड़ा हो जाता है, कहीं एक तरह के दरख्त है, कहीं दूसरी तरह।
درختوں کے کلر علیحدہ ہیں، پھول علیحدہ ہیں، ہر چیز. تو اسی طرح سے انسان بھی علیحدہ ہیں، عقائد بھی علیحدہ ہیں، مسالک بھی علیحدہ ہیں، یہ سب کچھ ہے. اور اس میں جو ہے کبھی کبھی آپس میں ٹکراؤ آ جاتا ہے. اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے PCWR نے قدم بڑھایا، آگے آئے، میدان میں آئے، پراپر طریقے سے. میسیج تو پہنچ رہا ہے مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں مطلب آپس میں یہ ہو جاتا ہے. اس کو کیسے ایڈریس ہم کریں گے؟ بنیادی تعلیم کی کمی ہے. مطلب ہم اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمان ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. اور اگر ہم اسی ہال میں یہ سوال کریں کہ ہم جس پہ ایمان رکھتے ہیں اس کو جانتے ہیں، وہ کیسا تھا، وہ کیسے بات کرتے تھے، بچپن کیسا تھا. ہمارے ایک دوست تھے چرنجیت سنگھ صاحب، جی جی آن جہانی ہیں. جی جی ان کی ایک دکان تھی شہر کے اندر. تو میرے والد صاحب کو یہ کرم کے چاول بڑے پسند تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ چرنجیت سے لے کے آئیں. اب مجھے وہاں جانا اور آنا بہت برا لگتا تھا، گرمی ہو، رش ہو. تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ بابا اسی سے کیوں لے رہے ہیں، کسی اور کا بتا دیں، کسی کو کہہ دیں. انہوں نے کہا یار بچے وہ چرنجیت ایماندار آدمی ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، لے کے آؤ. پھر ہم سردار صاحب کے ساتھ ہماری گپ شپ ہوتی تھی. تو ایک دفعہ سردار صاحب کو میں نے کہا آپ واپس جب آتے ہیں تو میں آپ کو فون کر دیا کروں گا، آپ جاتے ہوئے مجھے دے دیا کریں تو زبردی آگا نہ پاشوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. تو سردار صاحب پھر جب یہاں سے گزرتے تو فون کرتے کہ آپ اپنا سامان لے لیں. تو ہم کٹی سے میں ان کو کہتے رہے کہ سردار صاحب ہمارے ساتھ چائے پئیں، آپ آ کے بیٹھیں. پہلے نہیں آتے تھے، پھر ایک دفعہ زبردستی لے کے آئے. تو جب آپ بیٹھے تو میرے بھائی بھی تھے، تو انہوں نے ان کو چائے مائے رکھی. تو سردار صاحب کہتے نہیں، ہم کہتے نہیں آپ تو کھائیں گے آپ. تو ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ یار تم لوگ اتنے اچھے تو نہیں ہو، تم لوگ کیوں ایسا کرتے ہو میرے ساتھ. تو اب چونکہ ہم مولوی بھی ہیں تو ہم نے کہا کہ سردار صاحب ایسا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمانوں کا اکرام کیا کرو، مہمان آئے تو آپ اکرام کریں. تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا. میں کہا جی انہوں نے کہا، ٹھیک ہو گیا. پھر ایک جگہ ہم گئے ایک پروگرام میں، تو وہاں پہ والد صاحب چیف گیسٹ تھے. تو ایک خاتون کو گفٹ دیا جا رہا تھا، وہ کمزور تھیں تو وہ آ نہیں سکتی تھیں. تو والد صاحب اوپر سے نیچے آئے، انہوں نے ان کو گفٹ دیا. تو چرنجیت صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سردار صاحب. تو نے کہا کہ انہوں نے کیوں کیا ایسے. میں نے کہا یہ کمزور ہیں اور ہمارے رسول کا حکم ہے کہ کمزوروں کا خیال رکھا کرو، اپنے بڑوں کا ادب کیا کرو. تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے پشتو میں کہا کہ حسن اتا محمد ماتا ډیر خپل خپل بریخی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. خو اے آغا اور ان کے اور ہمارے درمیان تم لوگ دیوار بن گئے ہوں. تم لوگوں نے کبھی ہمیں محمد تک پہنچنے نہیں دیا، تم لوگوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. زبردست. یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ہم کچھ بھی کر لیں ہمارا کوئی راستہ سیدھا نہیں ہوگا جب تک ہم اپنا راستہ وہاں سے نہ پکڑیں، کیونکہ وہ ریویلڈ ہے، وہ خدا کی طرف سے. اس کی ضمانت خدا نے دی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پرفیکشن اگر آپ کو انسانی اس میں ملے گی تو وہاں صرف مل سکتی ہے. اور ہمارا بچہ جس پہ ایمان لاتا ہے اس کو جانتا تک نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام ذرا بتا دو، نہیں بتا سکے گا. بیبیوں کے نام تک نہیں بتا سکتا. اور دعویٰ ہے ایمان لانے کا. ایمان محبتوں سے بھی بڑی آگے کی چیز ہوتی ہے. واہ واہ. تو ہمارا یہ کہ ہم لوگ جہاں پہ کھڑے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں ہیں. آپ کا مقصد اور پوائنٹ یہ آگے کہ بھئی اسلامی تعلیمات کو بچوں کے اندر جو ہے تو شروع سے فرام دا ویری بگننگ انفیوز کرنا ہوگا، ان کے دلوں میں یہ میں اس کو اسلامی تعلیمات بھی نہیں کہتا، میں ان کا آپ ان کو محمد رسول اللہ سے آشنا کرا دیں کہ یہ انسان کیسا تھا، باقی وہ راستہ پکڑ لیں گے. اچھا آپ نے جو چرنجیت سنگھ صاحب کی بات کی نا جی، تو ہمارے ساتھ ان کا جو تعلق تھا نا جی، تو میں ایک جگہ پہ ریڈیو پہ پروگرام کر رہا تھا جی، وہاں پہ ایک خاتون نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ویل چیئر چاہیے نا جی. تو ہم نے جو مطلب ہے آڈینس ہے جو سننے والے تھے ان کو کہا کہ آپ وہ کریں نا جی. جب ہم باہر نکلے نا جی تو وہ کاؤنٹر جو تھا نا وہاں پہ، تو وہاں چرنجیت سنگھ صاحب کے پیسے موجود تھے، وہ تھے، اس نے پیسے بھیجے ہوئے تھے. ہم نے وہ پھر پیسے ادھر اچھا وہاں سے ہمارا چرنجیت سنگھ صاحب کے ساتھ جو ہے نا جی، آنجہانی چرنجیت سنگھ صاحب کے ساتھ دوستی ہوئی. پھر انہوں نے اپنے گھر بلایا، آسیہ میں ان کا گھر تھا، نیچے پکوڑوں والا تھا، اور انہوں نے وہ چائے اور پکوڑے میں. تو یہ محبت اور یہ باہمی جو ہے نا جی اخلاقیات اور یہ درس جو ہے نا جی، تو ہماری نسل جو ہے تو وہ الحمدللہ انجوائے کر چکی ہے. اچھا آپ بتائیں جی کہ یہ ہمارے جو کرسچن بچے جو ہے آگے جو، تو ان تک یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہیں کہ بھئی یہ جو ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان آپ کا بھائی ہے،
یہ اپنا کام کرے گا, آپ اپنا کام کریں. بعض اوقات میں نے ایسے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ایک کولیگ تھا, اس کا نام جو ہے تو لینا مناسب نہیں, ایک کالج میں پڑھاتے تھے, وہ نئے نئے آئے ہیں, وہ ینگ ہے بہت نا, تو وہ غریب بہت سہمے ہوئے تھے, بڑے ڈرے ہوئے تھے. جب انہوں نے میرے ساتھ انٹریکشن کیا, دو تھے نا, ایک تو پادری جوزف جان صاحب کے بیٹے ہیں, اور دوسرے جو ہے تو سلیمان ارشاد اس کا نام ہے. تو یہ بچے جو تھے, 4 صدر میری پوسٹنگ تھی, تو وہاں پہ یہ بڑے ڈرے رہتے تھے جی. ان کو ڈر تھا کہ ہم اپنے شہر سے باہر ہیں, یہاں پہ کوئی بھی مطلب ہے کرسچن نہیں ہے. میں نے ان کو ایسا ایٹ ہوم فیل کروایا کہ آج تک وہ میرے جو ہے نا جی, تو وہ ایک طرح سے مرید بنے ہوئے ہیں اور محبت کرتے ہیں, گھر بھی آتے ہیں. مطلب ہر آدمی الگ صحیح مگر امنگ ایک ہے, لہو کا رنگ ایک ہے. انسانیت کا جو درس ہے وہ سب کا ایک ہی ہے. بہت اچھی بات کہی. ابھی وہ خوف و خطر نہیں ہے اچھا جو پہلے تھا جی. ابھی اس طرح ہے کہ جو ہمارے PCWR کہہ دیں, اس کے پہلے FFG ایک ہمارا تھا, فیتھ فرینڈ تھا, اس کا میں PBO تھا پشاور میں. تو یہ ان NGOز نے, ان لوگوں نے بڑی کاوش کی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا پہلے, تھوڑی دیر پہلے, کہ ہم وفود کی صورت میں دارالعلوم جاتے تھے, وہ چرچز میں آتے تھے, وہ گردوارے اور مندروں میں جاتے تھے. اور پھر کیا ہوا, وہ پہلے سمجھتے تھے, مجھے سمجھتے تھے میں کافر ہوں. میں حقیقت کہتا ہوں, وہ مجھے یہ سمجھتے یہ کافر ہے. بالکل بالکل. تو جب انہوں نے میرے ساتھ آ کر چرچ میں بیٹھے, مکالمے کیے, پادری سے گفتگو ہوئی, یار آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے کہتے ہیں. تو پھر انہیں بتایا گیا. پھر جب ہم نے یہ کہا کہ جی یہ تو مسجد جو ہے یہ تو اس میں غیر مسلم نہیں آ سکتے, تو انہوں نے کہا کس نے کہا ہے, یہ تو خدا کا گھر ہے, خدا کے گھر میں کون روک سکتا ہے, میرا گھر تو نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں, جب یہ علماء کرام جو ہیں, جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے, ان کے جو ریلیجس لیڈر تھے, وہ اکٹھے ہوئے, اور ان کے ذریعے ہماری جو بچے ہیں, جو ینگ لوگ تھے, یوتھ تھے, وہ بھی ملے, آپس میں دوستانے ہوئے. ابھی وہ چیز نہیں ہے, خوف و خطر نہیں ہے. اور میں آج برملا کہتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ پاکستان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہاں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں. ماشاءاللہ. یہاں یہ وہ ملک ہے جس میں اقلیتیں محفوظ ہیں. شاید یہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو مسلم کمیونٹی کو نہ ملتے ہوں, لیکن وہ اقلیتوں کو ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے, کسی مسلم سٹوڈنٹس کو KG سے لے کر PhD تک لاکھوں روپے نہیں مل رہے, جبکہ منورٹیز کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے دے رہی ہے, گورنمنٹ دے رہی ہے. ہمارے جتنے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو اعزازیہ دیا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو میں کیسے کہوں کہ یہ مجھے یہاں پیار نہیں مل رہا. بہت اچھی بات کی آپ نے. ٹھیک ہے, یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. باقی دیکھیں, اگر ایک آلسن چرچ میں بلاسٹ ہوا تو اس کو میں کاز نہ بناؤں. اس کے مقابلے میں دیکھوں کہ ان ایام میں 1161 مساجد میں جو بلاسٹ ہوئے تو وہ کس نے کی. یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی. بالکل جی. اور شکر ہے گورنمنٹ نے مکمل طور پر کنٹرول کیا ہے, امن ہے, خوشحالی ہے, اور میرا یقین ہے اللہ پاک پر کہ بہت خیر خیریت سے یہ ایام بھی گزر جائیں گے. اور یہ سارا محبت کی وجہ سے. زبردست جی, بہت خوب جی, بڑا اچھا آپ نے آخر میں پیغام دیا جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ صاحب الرائے ہیں, بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ ہنسی وستی رہے جی. پرویز اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ آباد رہیں جی. حسن فاروق آپ نے بھی جناب بڑی تھاٹ پروکنگ باتیں کی, بڑا مزہ آیا آج کا پروگرام جو ہے, تو دیٹ واز ہائیلی تھاٹ پروکنگ اینڈ مائنڈ بلوئنگ. انشاءاللہ یہ جو ہے تو ایک آگے ہمارے لیے منزل سیٹ کرے گا, اور اقبال نے کہا تھا تیز ترک گامزن منزل
دل معذور نیز. اور شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دنیا جو ہے تو ایک سٹیج ہے, اس سٹیج کے اوپر جو بندہ آتا ہے اپنا پاورفل کردار ادا کرتا ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اسی پاورفل کردار کی وجہ سے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ انہوں نے امن کے, محبت کے دیے جلائے اور دلوں کو جوڑنے کا کام کیا, محبتیں پھیلائی اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا. اسی پیغام کے ساتھ آپ اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.